آج ہم سیکھیں گے عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی نماز کا طریقہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلے کی وضاحت۔ لہٰذا عید والے دن مسجد میں جا کر ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اگر اچھی طرح نماز کا طریقہ پہلے سے سیکھ لیا جائے تو پھر مسجد کے اندر کوئی حرج اور پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کی نیت۔ ویسے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب ہم مسجد جا رہے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے تو ہماری نیت ہو چکی ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم زبان سے نیت ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کی نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ نیت کریں، اس کے بعد فوراً امام ہاتھ باندھ لے گا۔ امام سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ آخر تک پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر امام 3 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا، سیدھا چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھا کر سیدھا چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں پھر امام ہاتھ اٹھائے گا، سیدھا چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ سیدھا اٹھائے اور پھر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں امام ہاتھ اٹھائے گا اور باندھ لے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیں۔ پھر امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد سورت پڑھے گا۔ سورت کے بعد رکوع میں جا کر 2 سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے امام سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے دوسری رکعت کے لیے امام سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو پھر امام بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ مکمل پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملا دے گا۔ اس کے بعد امام 4 تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کہہ کر امام ہاتھ بلند کر لے گا اور سیدھا چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ اٹھائے اور سیدھا چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں بھی امام ہاتھ اٹھائے گا اور سیدھا چھوڑ دے گا، آپ بھی ہاتھ سیدھا اٹھائے اور پھر چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں امام ہاتھ اٹھائے گا اور سیدھا چھوڑ دے گا، تیسری تکبیر میں بھی آپ ہاتھ اٹھائے اور سیدھا چھوڑ دیں۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، اس میں نہ امام ہاتھ اٹھائے گا نہ آپ ہاتھ اٹھائے۔ امام چوتھی تکبیر جیسے کہے گا سیدھا رکوع میں جائے گا، آپ بھی ہاتھ نہ اٹھائے اور سیدھا رکوع میں جائیں۔ اس کے بعد رکوع کر کے دونوں سجدہ کر کے اور اتحیات پڑھ کر امام سلام کر دے گا، آپ بھی امام کے ساتھ سلام کر دیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ کی نماز کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں کہ ویسے تو اگر کوئی فرض نماز ہو، اس کے اندر اگر کوئی رکن چھوٹ جائے یا کوئی فرض چھوٹ جائے یا کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں امام پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، آخر میں اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 نمازیں اور جمعہ، یہ 3 نمازیں ایسے ہیں کہ چونکہ اس میں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر یہاں پر بھی سجدہ سہو کو واجب کر دیا جائے، امام سے تکبیریں چھوٹ جائے، چونکہ یہ تکبیریں بھی واجب ہے، امام سے تکبیریں چھوٹ جائے یا کوئی فرض چھوٹ جائے اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو کر ہم امام کو یہ کہے کہ آپ سجدہ سہو کریں، تو چونکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ انتشار کے پھیلنے کا خطرہ ہے اور ساتھ میں لوگوں کو تکلیف اور حرج ہے۔ اسی وجہ سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان 3 نمازوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو امام سجدہ سہو نہ کرے، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب مجمع بہت زیادہ ہو۔ اگر کسی علاقے میں مسجد میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے یا عیدین کی نماز ہو رہی ہے اور اس مسجد کے اندر 5-6 افراد ہیں اور سب کو یہ مسئلہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی فرض ٹوٹ جائے، واجب ٹوٹ جائے، کوئی رکن ٹوٹ جائے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، امام کو کرنا ہوتا ہے، اور عیدین کی نماز میں بھی کوئی فرض ٹوٹ جائے یا کوئی واجب ٹوٹ جائے تو اس صورت میں بھی وہ لوگ یہ کریں کہ سجدہ سہو امام کے ساتھ ادا کریں، اس صورت میں یہ نماز وغیرہ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ تھا اور ساتھ میں ایک مسئلے کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔